راہ دل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان اور ملکہ سبا۔ قرآن نے ملکہ سبا کے اس واقعے کو معجزوں کی طرح ایسے تھوڑے بیان کیا ہے کہ واقعے کے بیان کرنے سے جو حقیقی مقصد ہے یعنی یاد دہانی وہ بھی نمایاں رہے اور واقعے کے اہم اور ضروری حصے بھی ذکر میں آ جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جائے کہ حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولی کا علم دیا آ جانے کے جو پہلی آیاتوں میں ذکر ہے اس کی گواہی کے لیے یہ دوسرا واقعہ ہے۔ واقعہ سورہ نمل کی آیات 36-44 میں بیان ہوا ہے، اور مولانا حفظ الرحمان صاحب سیاح روی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک بار دربار سلیمانی اپنی پوری شان کے ساتھ چڑھ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا تو ہدہد کو اپنی جگہ پر غیر حاضر پایا۔ ارشاد فرمایا، ہدہد کو موجود نہیں پاتا، اگر واقعی غیر حاضر ہے تو اس کی یہ بے وجہ کی غیر حاضری سخت سزا کے قابل ہے، اس لیے تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کا معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ وقت گزرا ہی نہیں تھا کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان کے پوچھ تاچھ کرنے پر کہنے لگا، میں ایک یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی آپ کو پہلے سے خبر نہیں ہے، وہ یہ کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے اور اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے، اور اس کی سلطنت کا تخت اپنی خاص خوبیوں کی وجہ سے بہت زیادہ شاندار ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پجاری ہے اور شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ کائنات کے مالک پروردگار عالم جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں اور استتی نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تیرے سچ جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا، تو اگر سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا تو اس تک پہنچا دے اور انتظار کر کہ اس کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ ملکہ کی گود میں جب خط گرا تو اس نے پڑھا اور پھر اپنے درباریوں سے کہا کہ ابھی میرے پاس ایک معزز بہت عزت دار خط آیا ہے جس میں یہ لکھا ہے، یہ خط سلیمان کی اور سے ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے، تم کو ہم پر سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس اللہ کی فرما بردار مسلم ہو کر آؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے درباریوں، تم جانتے ہو کہ میں اہم معاملے میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ درباریوں نے کہا کہ جہاں تک روب کھانے کا تعلق ہے تو اس کی قطعی طور پر ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورے کا معاملہ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، مناسب ہو اس کے لیے حکم کیجیے۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقت و شوکت کے والے ضرور ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں ہم کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، پہلے ہم کو اس کی طاقت و قوت کا اندازہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس عجیب طریقے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ یہ سبق دیتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا مناسب ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ کچھ قاصد روانہ کروں اور سلیمان کے لیے عمدہ اور قیمتی تحفے لے جائے، اس بہانے سے یہ اس کی شوکت اور عظمت کا اندازہ لگا سکیں گے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت کا مالک ہے اور شہنشاہ ہے تو پھر اس سے ہمارا لڑنا بیکار ہے، اس لیے کہ طاقت و شوکت کے مالک بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی بستی میں فتح کرتے ہوئے اور غلبہ حاصل کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور عزت دار شہریوں کو ذلیل وخار کرتے ہیں، اسی لیے بے وجہ بربادی مول لینا کیا ضروری ہے۔ جب ملکہ سبا کے قاصد تحفے لے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد غلط سمجھا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تحفوں کے ذریعے جن کو تم بہت قیمتی سمجھ کر خوش ہو مجھ کو پھسلاؤ؟ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو کچھ دے رکھا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری یہ قیمتی دولت بالکل ہے، اس لیے تم اپنے تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہیں کی تو میں ایسی بھاری بھرکم فوج کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا کہ تم اس سے بچاؤ کرنے اور مقابلہ کرنے کی کامیاب نہ ہوگے اور میں تم کو ذلیل رسوا کر کے شہر بدر کر دوں گا۔ ناظرین، ہم اس واقعے کو یہیں پر روک دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اس واقعے کا دوسرا حصہ چاہیے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں دوسرے حصے میں۔ اللہ حافظ۔